السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کی منتخب آیات کی تفسیر کے ساتھ خلیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85 سے منتخب آیات کی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں آج کی نشست میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، میرے نبی آپ کہہ دیجئے یہ روح تو میرے پروردگار کے حکم سے بنی ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں جو علم کا حصہ دیا گیا ہے تم سب لوگوں کو، انسانوں کو، نبی ہے، ولی ہے، پیر ہے، فقیر ہے، کوئی بھی ہے، اللہ کے علم کے مقابلے میں بہت قلیل حصہ دیا گیا۔ ہاں، نبی کا علم پھر تمام انسانوں کے علم کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ بہرحال نبی کا علم بھی اللہ کے علم کے مقابلے میں کوئی نسبت نہیں رکھتا۔ لا الہ الا اللہ۔ حضرات محترم، یہ سوال کرنے والے کون تھے؟ بہرحال غیر مسلم تھے، اتنی ہی بات کافی ہے، مزید تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں۔ روح سے مراد روح ہے، یہ بھی رکھیے گا۔ روح سے مراد قرآن کہہ کر تکلفات میں پڑھ کے زبردستی قرآن کی آیات میں ربط پیدا کرنے کی ناکام کوشش بہرحال نہیں کرنی چاہیے۔ وہ میں ربط کے حوالے سے ناکام کوشش کی بات کر رہا ہوں، اگر نہ روح سے مراد ممکن ہے بعضوں نے لیا بھی ہو قرآن، اس طرف مجھے جانا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن بہرحال اکثریت روح سے مراد روح لیتی ہے۔ قرآن کا اسلوب بھی یہ بتاتا ہے کہ روح سے مراد یہاں روح ہی ہے، وہ روح جو جسم میں داخل ہو جائے تو بندہ زندہ ہوتا ہے اور جسم سے نکل جائے تو بندہ مردہ ہو جاتا ہے۔ سوال کرنے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا روح کے بارے میں، روح کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ نے کتنا مختصر جواب دیا اللہ کی طرف سے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح میرے پروردگار کے حکم سے بنی ہے۔ بس تمہیں بہت قلیل علم دیا گیا ہے، روح کے بارے میں تو تمہیں کچھ علم ہی نہیں دیا گیا۔ بس یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے امر سے وجود میں آئی ہے، وہ ایک کرنٹ ہے جو بندے کے جسم میں جائے تو جاندار زندہ ہوتا ہے، نکل جائے تو جاندار مردہ ہو جاتا ہے، بے جان ہو جاتا ہے۔ یہاں بات ختم ہو گئی۔ آگے جو قرآن کی آیتیں ہیں، بہت سے حضرات اس میں ربط پیدا کرنے میں مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، تو تحدیث بالنعمت کے طور پر میں آپ کو ان سب کا ربط بتاتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو پتہ بھی چل جائے گا۔ دراصل یہ وہ سوال کیوں کرتے تھے؟ سوال آپ کی نبوت کو پرکھنے کے لیے کرتے تھے، بطور امتحان کرتے تھے کہ آپ سچے نبی ہیں یا جھوٹے نبی ہیں، معاذ اللہ۔ تو قرآن انہیں یہ کہہ رہا ہے، اللہ انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے نبی کو پرکھنے کے لیے یہ طرح طرح کے سوالات کرتے ہو، کبھی روح کا سوال، کبھی اصحاب کہف کا سوال، کبھی ذوالقرنین کا سوال، اور نبوت کی صداقت کے لیے تم نے اپنے معیار بنا رکھے ہیں، تم اس معیار پر میرے نبی کو پرکھتے ہو۔ تم میرے نبی کا امتحان لینے کے لیے روح کا سوال کرتے ہو کہ میرا نبی سچا ہے یا جھوٹا ہے، معاذ اللہ۔ تو میرے نبی کی نبوت پر دلیل اکبر تو خود اس پر وحی اترنے والی، اس کے سینے اطہر پر نازل ہونے والی وحی ہے، اس پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ میرے نبی کی سچائی پر سب سے بڑی دلیل اس کے سینے اطہر پر اترنے والی وحی ہے، اس پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ ادھر ادھر کے سوالات کیوں کرتے ہو؟ تم وحی پہ غور کرو، تمہیں میرے نبی کی سچائی، صداقت، امانت، دیانت، امامت معلوم ہو جائے گی۔ وہ وحی سے کیسے معلوم ہوگی؟ وَلَئِن شِئْنَا، جو آگے الفاظ ہے، وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ، آیت نمبر 86 ہے، اس سے وحی کا ایک پہلو کو سامنے رکھ کے نبی کی سچائی بتائی گئی ہے، اور آگے جا کے قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اس سے وحی کے دوسرے پہلو کو سامنے رکھ کر نبی کی سچائی بتائی گئی ہے۔ یعنی ان آیات کے اندر ایک تو ان کا سوال رکھا گیا کہ سوال کرنے والے نے سوال نبی کو پرکھنے کے لیے کیا، نبی سچا ہے یا جھوٹا ہے، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے مختصر جواب دے کے بتایا میرے نبی کی سچائی کو پرکھنا ہے نا، کہ وہ جھوٹا ہے کہ سچا ہے، تو اس پر اترنے والی وحی کو دیکھ لو، اور جو اس پر وحی اترنے والی وحی ہے وہ دو پہلوؤں سے میرے نبی کی نبوت پر گواہی دیتی ہے، سچائی پر گواہی دیتی ہے۔ ایک پہلو تو میرے نبی کی بے اختیاری کا پہلو ہے کہ میرا نبی
وحی کے بارے میں بے اختیار ہے، اس کی چلتی نہیں ہے، نہ وہ چلاتا ہے۔ اور دوسرا پہلو، جو میرے نبی پر وحی اترتی، وحی قرآن، اس کو پوری انسانیت باہم سمجھوتا کر کے، تعاون کر کے بھی اس جیسا قرآن نہیں لا سکتی۔ اب ان دو کی میں آپ کو تفصیل بتا دوں گا تو آپ کو ذرا پتہ چل جائے گا، ذرا سنیے گا غور سے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میرے نبی کی سچائی پر سب سے بڑی دلیل اس کے سینے پر اترنے والی وحی ہے۔ کیسے؟ سنیے، وَلَئِن شِئْنَا، اگر ہم چاہیں، لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تو میرے نبی جو آپ کی طرف ہم وحی کر رہے ہیں، ہم اس کو کھینچ لیں، سلب کر لیں، چھین لیں آپ سے، لے جائیں اس وحی کو آپ کے سینے سے بھی، اگر نقوش میں ہیں تو وہ نقوش سے بھی، آپ کے حافظے سے بھی، سب کچھ مٹا دیں۔ ثم لا تجد لك به علينا وکیلا، پھر آپ اپنے لیے، اپنے اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی نہیں پائیں گے، کوئی آپ کو دوبارہ وحی دلا نہیں سکے گا۔ ہاں، الا رحمتا من ربک، یہ تیرے رب کی رحمت ہے تیرے اوپر کہ اس نے تجھ پر وحی بھی کی، وحی کو چھینا بھی نہیں۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، اس کا فضل تو ہر چیز سے بڑھ کر تیرے اوپر ہے، وہ تجھ سے وحی چھینے تو کیوں چھینے، وہ کیوں چھینے گا میرے نبی تجھ سے اپنی وحی۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا۔ اس آیت میں وحی کے ایک پہلو کو سامنے رکھ کر نبی کی سچائی بتائی گئی ہے کہ وحی کا ایک پہلو نبی کی صداقت، امانت، دیانت اور امامت پر گواہ ہے۔ وہ کیا؟ نبی بے اختیار ہے وحی کے معاملے میں، اس کا کوئی اختیار نہیں۔ اللہ اپنے اختیار سے نبی پر وحی بھیجتا ہے، اور چاہے تو بھیجی ہوئی وحی کو چھین بھی سکتا ہے۔ تو بے اختیار نبی اور با اختیار اللہ، اور اللہ اپنے اختیار کو نبی کے حق میں استعمال کر کے وحی بھیج بھی رہا ہے، چھین بھی نہیں رہا۔ تو نبی کا وحی کے حوالے سے بے اختیار ہونا، اللہ کا با اختیار ہونا، اور با اختیار اللہ کا اپنے اختیار کو نبی کے حق میں استعمال کرنا، یہ دلیل ہے کہ بے اختیار نبی با اختیار اللہ کا سچا سچا نبی ہے۔ اور وہی با اختیار اللہ اپنے نبی پر وحی بھیج رہا ہے، اور نبی اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کے پیش نہیں کر رہا۔ وحی کے معاملے میں تو میرا نبی بے اختیار ہے، اسے جو کہا جاتا ہے وہی تمہیں سناتا ہے، جو اس پر پیغام نازل ہوتا ہے تمہاری تمام مزاحمتوں کو بالائے تر رکھ کر، لا یخافون لومۃ لائم، کوئی پرواہ نہیں کرتا کون ملامت کرے گا، تمہیں سنا دیتا ہے۔ میرا نبی تو اپنے اوپر وحی اترنے والی وحی کے بارے میں بے اختیار ہے، اختیار میرا ہے۔ میرے نبی کا بے اختیار ہونا، میرا با اختیار ہونا، اور میرے اختیار کو اپنے بے اختیار نبی کے حق میں استعمال کرنا اور وحی برابر بیچتے رہنا، یہ دلیل ہے کہ میرا نبی سچا ہے۔ اس نے یہ وحی خود سے نہیں بنائی، میں اس کے سینے پہ اپنی وحی نازل کر رہا ہوں۔ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اس آیت کا اس آیت سے کیا کمال کا ربط بنتا۔ یہ تو وحی کا ایک پہلو ہوا جو نبی کی صداقت پر دلیل ہے، دلیل اکبر ہے۔ اب وحی کا دوسرا پہلو دیکھیں جو نبی کی صداقت بالکل ظاہر باہر کر دیتا ہے۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، میرے نبی آپ اعلان کر دیں کہ تمام انسان و جنات، اول و آخر، تمام مل جائیں اور آپس میں باہم تعاون بھی کریں اور اس جیسا قرآن پیش کرنے کی کوشش کریں، وہ نہیں لا سکتے۔ یہ وحی کا دوسرا پہلو ہے جو نبی کی صداقت پر دلیل ہے۔ کیا مطلب؟ یہ وحی انسانوں کا کلام ہی نہیں کہ انسان اس کو بنا سکے، دنیا کے تمام انسان باہمی تعاون بھی کر لیں تو یہ نہیں بنا سکتے۔ معلوم ہوا یہ انسان کا کلام نہیں، یہ اس اللہ کا کلام ہے جس نے اپنے نبی کو اس کلام کے لیے چن لیا ہے، تو اس کا نبی سچا سچا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور اگر یہ کلام کسی انسان کا ہوتا اور میرا نبی میرے حوالے سے نعوذ باللہ تمہارے سامنے جھوٹ بول رہا ہوتا، تو تم بھی تو انسان ہو،
تم اس طرح کلام بنا کے پیش کر سکتے تھے. دنیا کے تمام انسان جمع ہو جائے تم یہ کلام بنا ہی نہیں سکتے ہو. معلوم ہو یہ انسان کا کلام ہی نہیں, یہ انسان کا کلام ہی نہیں بلکہ اس ہستی کا کلام ہے جس نے ایک انسان محمد الرسول اللہ کو اس کلام کے لیے منتخب کر کے نبی بنا دیا ہے. لہذا میرا نبی سچا سچا. تو وہی دو پہلوؤں سے نبی کی صداقت پر دلیل بنتی ہے. ایک اس پہلو سے کہ وحی کے معاملے میں بے اختیار ہے میرا نبی, اور ایک اس پہلو سے کہ جو وحی قرآن میرے نبی پر اترتی ہے اس جیسا کلام پوری دنیا مل کے بھی پیش نہیں کر سکتی. تو صاف ثابت ہوا کہ یہ کلام نبی کا ہے ہی نہیں ہے, یہ اس ہستی کا کلام ہے اور کسی انسان کا بھی نہیں ہے کہ انسان سے مشورہ کیا ہو. یہ انسان سے بالاتر ایک ہستی کا کلام ہے, وہ ہستی اللہ ہے. تو وہی دو پہلوؤں سے نبی کی صداقت پر دلیل بن کے پیش آ رہی ہے. پھر بات کو پیچھے لے جا کے آگے آتا ہوں. سوال کرنے والوں نے سوال کیا نبی کی سچائی کو پرکھنے کے لیے کہ ذرا محمد بتائیے روح کسے کہتے ہیں, روح کیا چیز ہے, روح کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے. کہا روح تو میرے رب کے امر سے بنی ہے, بس اس سے زیادہ تمہارے پاس اتنا بتا دیا ہے, تمہارے پاس اس سے زیادہ علم بھی نہیں, اور تم انسانوں کو بہت کم اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے, زیادہ نہیں دیا, تم روح کی حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے. پھر اب اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں تم میرے شرم کرو, تم میرے نبی کو پرکھنے کے لیے تم سوالات کرتے ہو طرح طرح کے, اور اب تم نے روح کا سوال کیا ہے. تم نے میرے نبی کی سچائی کو پرکھنا ہو تو اس پہ اترنے والی وحی کو پر غور و فکر کرو. وہی میرے نبی کی سچائی پر دلیل اکبر ہے, ایک پہلو سے نہیں دونوں پہلو سے. وحی کے بارے میں میرا نبی بے اختیار ہے, اس حوالے سے بھی نبی کی سچائی سامنے آتی ہے, اور یہ وحی کوئی انسان بنا ہی نہیں سکتا, اس حوالے سے بھی میرے نبی کی سچائی سامنے آتی ہے. لیکن وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, ہم نے اس قرآن کے اندر لوگوں کے لیے اسلوب بدل بدل کر, مضامین بدل بدل کر, احکام بدل بدل کر, عبرتیں بدل بدل کر, مثالیں بدل بدل کر, بڑا ندرت والا کلام ہم نے لوگوں کو پیش کیا ہے. مضامین بدل بدل کر طرح طرح سے ہر طرح سے ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے انسان کو. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا, لیکن انسان میں نہ مانو کی پالیسی پر ہے, اور اس کی میں نہ مانو کی پالیسی کا نتیجہ یہی ہے کہ وہ نبی کی سچائی پر جو دلیل اکبر ہے وحی, اس پر غور کرنے کی بجائے نبی کی صداقت کے لیے اپنا ایک معیار بنا کے پیش کرتا ہے. وہ معیار کیا ہے؟ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. وہ اپنا معیار میرے نبی کے لیے یہ پیش کرتا ہے, ہم تجھ کو ماننے والے نہیں ہیں, تجھے تب مانیں گے, تجھ پر تب یقین کریں گے تو جب زمین کو پھاڑ کے چشمے بہا دے گا اس میں سے. آپ دیکھیں اب یہ جو نہ ماننے والے لوگ ہیں وہ نبی کی صداقت پر کیا معیار بنا کے پیش کر رہے ہیں. ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے, ہم آپ کو سچا نہیں سمجھیں گے. آپ کو سچا اس وقت سمجھیں گے جب آپ زمین میں سے چشموں کو پھاڑیں گے, چشمے اباریں گے کہ ہر طرح سے چشمے نکل آئے. لیکن ان لوگوں نے بھی اپنی ضرورت کی چیز سامنے رکھی. عرب تھے, خانہ بدوش تھے, ہر جگہ پانی نہیں ہوتا تھا. کہا زمین سے چشمے آپ کی وجہ سے پھوٹ آئیں, ہم مانیں گے, آپ پھوٹ ڈالیں. او تکون لک جنت من نخیل وعنب, یا آپ کے لیے کھجور کے باغات ہوں, انگور کے باغات ہوں. فتفجر الانہار خلالها تفجیرا, اور آپ ان باغات کے اندر نہروں کو جاری کر دیں. اللہ اکبر, تب ہم نبی مانیں گے. او تسقط السماء كما زعمت علینا کسفا, یا ہم نہیں مانتے نا تو ہم پر آسمان کو ٹکڑے کر کے گرا دے. او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا, یا تیری نبوت کی گواہی دینے اللہ اور ملائکہ خود ہمارے سامنے آ جائیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. او یکون لک بیت من زخرف, یا تو نبی ہے تو ہماری طرح ایک انسان ہے, تیرے لیے کوئی سونے کا گھر ہونا چاہیے. او ترقی فی السماء, یا تو ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھ جا. ولن نؤمن لرقیک, تیرے چڑھنے سے بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے. حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ, تو ہمارے سامنے چڑھے گا, پوری ایک کتاب لے کے آئے گا, اس کتاب کو ہم پڑھیں گے, اس میں تیری تصدیق ہوگی, پھر ہم تجھے مانیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جو اگر جو اہل علم اس بیان کو سن رہے ہیں ان کو اندازہ ہوگا اگر قرآن کی آیات کو سامنے رکھیں کہ جس طرح میں نے آپ کے سامنے ان آیات کو رکھا ہے, ہر آیت
تسبیح کے دانوں کی طرح دوسری آیت سے آپ کو انشاءاللہ جڑی ہوئی محسوس ہوگی۔ سوال روح کا کیا پرکھنے کے لیے، کہا میرے نبی کو تم پرکھنے کے لیے روح کا سوال کرتے ہو، میرے نبی کو پرکھنا ہو تو وحی کو دیکھو۔ ٹھیک، وحی کے دو پہلو کو دیکھو، ایک وحی کا پہلو نبی کا بے اختیار ہونا، دوسرا وحی کا پہلو کہ انسان ایسی وحی لانے سے عاجز ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو انسان کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی مگر انسان میں نہ مانو کی پالیسی پر ہے۔ پھر آگے کہا اسی میں نہ مانو کی پالیسی کا اثر یہ ہے وہ نبوت کے لیے اپنا معیار پیش کرتا ہے، اور اپنا معیار کیا پیش کرتا ہے کہ زمین کو پھاڑ کے نبی چشموں میں تبدیل کر دے، نبی کے لیے کھجور کے باغات ہوں، انگور کے باغات ہوں، اور نبی درمیان میں سے نہروں کو جاری کر دے۔ یا ہم نہیں مانتے نبی بطور عذاب ہم پر آسمان کو ٹکڑے کر کے گرا دے، یا نبی کے لیے سونے کا گھر ہو، یا نبی ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھ جائے۔ آسمان پہ چڑھنا بھی نہیں مانیں گے، جائے ایک اور کتاب لے کے آئے پھر ہم اسے مانیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پورا رکوع تسبیح کی دانوں کی طرح آپس میں آپ کو مربوط نظر آئے گا۔ ممکن ہے جو سننے والے ہیں قرآن ان کے سامنے نہیں ہے، یا ان کو ربط قرآن سے کوئی شغف نہیں ہے، تو ممکن ہے ان کو بات تو سمجھ ضرور آئی ہوگی، ممکن ہے وہ جو کنیکشن میں چاہتا ہوں کہ سمجھ آئے شاید انہیں سمجھ نہ آئے یا ہلکا پھلکا سمجھ آئے، لیکن جو اہل علم ہے اور جو ان قرآن کی ان آیات کو سمجھتے ہیں اور انہوں نے بعض تفاسیر کو دیکھ بھی لیا ہے، تو انشاءاللہ اس بیان سے انہیں اس کی قدر معلوم ہوگی کہ ربط قرآن کسے کہتے ہیں۔ اب جواب بھی سنیے، اللہ اکبر، اللہ اپنے نبی کے ذریعے جواب دلوا رہے ہیں۔ قل سبحان ربی، میرے نبی کہہ دیجئے، اعلان کر دے میرا رب پاک ہے ہر عیب سے۔ یہ جو تم نے چیزیں بتائی ہیں یہ تو میرا کام ہی نہیں، یہ تو رب کا کام ہے۔ زمین سے کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دینا، باغات کے درمیان نہریں جاری کر دینا، آسمان کو ٹکڑوں کی شکل میں گرا دینا، اور سونے کا پہاڑ بنا دینا، اللہ اکبر، خود سامنے آنا، ملائکہ کو سامنے کرنا، اللہ، یہ تو میرا کام ہی نہیں ہے، یہ تو میرے رب کے کام ہے، اور میرا رب اپنے ان کاموں میں شرکت سے پاک ہے۔ سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، میں تو بشر ہوں اور رسول ہوں، بس میری دو حیثیتوں کو یاد رکھو، میں بشر ہوں رسول ہوں۔ بشر ہوتے ہوئے جو تم نے مجھے کام بتائے ہیں یہ بشری طاقت سے باہر ہیں، یہ میرا کام ہی نہیں۔ رسول ہوں، یہ تم نے جو کام مطالبات کی ہیں یہ رسول کے فرائض میں شامل ہی نہیں ہے، نہ یہ بشر کی طاقت میں ہے نہ یہ رسول کی فرائض میں ہے، اس لیے تمہارا مجھ سے مطالبہ بیجا ہے۔ تم نے سمجھنا ہے دین کو، تو دین کو سمجھنے کے لیے معیار مجھ پر اترنے والی وہی ہے، اس پر غور کرو گے غیر جانبدار ہو کے، میری دمت تمہیں سمجھ آ جائے گی، لا الہ الا اللہ۔ لیکن اب یہ سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ اگلی آیت میں خود ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لوگ ایمان لانے سے اس لیے رکتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا اللہ نے بشر کو رسول بنا کے بھیجا، یعنی وہ بشر کو رسول ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اس لیے یہ ان کا نظریہ کہ بشریت اور رسالت میں تضاد ہے ان کے ایمان لانے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ تو میرے نبی اس کا بھی ان کو جواب دے دیں، قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے اور تمہاری طرح زمین میں مطمئن اور بے خوف ہو کے زندگی گزار رہے ہوتے، ہنستے بستے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے رہتے ہوتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، پھر ہم آسمان سے فرشتوں کو ہی رسول بنا کے بھیجتے، کیونکہ زمین میں فرشتہ مخلوق ہے، ان کے لیے رسول بھی فرشتے آتے، چونکہ زمین پہ ہم نے انسانوں کو بسایا لہٰذا ہم نے انسانوں میں سے ہی رسول بنا کے بھیجے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ آگے آیات ہیں، قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اللہ میرے تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، تم مانو نہ مانو، اللہ کو تو پتا ہے کہ میں رسول ہوں، وہ اپنے بندوں سے باخبر بھی ہے، بندوں کو دیکھ بھی رہا ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتد، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، جسے اللہ گمراہ کر دے آپ اس کے لیے کوئی اولیاء، کوئی کارساز، کوئی حمایتی نہیں پائیں گے، کوئی اولیاء نہیں پائیں گے۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
علی وجوہہم عمیا وبکما وصما، ہم ایسے منکرین کو قیامت کے دن ان کے چہروں پر کھڑا کریں گے، یعنی جب وہ اٹھیں گے میدان حشر میں وہ ٹانگوں پہ چلنے کے بجائے سر کے بل چلیں گے۔ آپ سے سوال کیا سر کے بل کیسے چلیں گے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ آج ٹانگوں کے بل چلا رہا ہے، پاؤں کے بل چل رہے ہیں، کل اللہ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ ان لوگوں کو سر کے بل چلائے۔ عمیا و بکما و سما، عمیا اندھے، بکما گونگے، سما بہرے، سر کے بل چلیں گے، اندھے گونگے بہرے بھی ہوں گے۔ مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، جب بھی جہنم کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اس کو مزید بھڑکا دیں گے، مزید آنچ دے دیں گے، مزید بھڑکا دیں گے۔ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، یہ بدلہ ان کو اس لیے ملے گا کہ دنیا میں انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہوگا، اور وہ دنیا میں یہ آج اس لیے ان کو بدلہ ملا۔ یہ تو اللہ ایک تصویر پیش کر رہے ہیں نا کہ یہ بدلہ ان کو اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات سے انکار کیا، اور یہ دنیا میں کہتے رہے اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا، ہم جب ہڈیاں ہو جائیں، چورا چورا ہو جائیں گے تو ہم از سر نو پیدا کیے جائیں گے۔ کیا یہ دیکھتے نہیں ہے وہ اللہ جس نے زمین و آسمان کا خالق ہے، کیا وہ اللہ قادر نہیں ہے اس بات پر؟ کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں وہ اللہ جو آسمان و زمین کا خالق ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسی مخلوق ان یخلق مثلہم، ان جیسوں کو پیدا کرے۔ وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ، ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے، قیامت ہوگا، آئے گی، اس وقت سارا حساب کتاب ہوگا۔ لا الہ الا اللہ۔ ظالمین تو صرف انکار پہ ہی اڑے ہوئے ہیں۔ بس ان آیات پہ اتنی ہی بات کافی ہے۔ میں نے آیت نمبر 85 سے لے کر تقریباً آیت نمبر آپ سے میں نے بات کی ہے 99 تک۔ اب چلتے ہیں جی، تھوڑا سا وقت ہے بلکہ انشاءاللہ اس پہ میں مکمل کروں گا۔ اصحاب کہف کے بارے میں یہ بھی سوال کیا گیا تھا کہ اصحاب کہف کون ہے؟ یہ بھی دراصل آپ کو پرکھنے کے لیے سوال تھا، جس طرح روح کے متعلق آپ سے سوال کیا گیا روح کی حقیقت کیا ہے، تو یہ بھی آپ کو پرکھنے کے لیے سوال ہوا تھا کہ اصحاب کہف کون ہے۔ پھر اصحاب کہف کو لوگ اس طرح پیش کرتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح نبی اور اصحاب نبی کی قدر گھٹ جائے۔ اوے ہمارے بزرگ تو اصحاب کہف جیسے تھے جی، سینکڑوں سال تک وہ غار میں سوئے رہے، یہ کیا ہے آج کل کے نبی کے صحابہ؟ یہ بھی ایک منظر تھا، وہ اپنے جو ان کے ہاں جو ان کے بزرگ تھے ان کو بڑا چڑھا کے پیش کر رہے تھے۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ جو اب میں جو آیات کی بات کر رہا ہوں ان آیات کا تعلق جا کے اسی طرح بنتا ہے۔ ام حسبت، اب اصحاب کہف کے بارے میں سنیے گا۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ سمجھتے ہیں اصحاب کہف والے، کتبوں والے، رقیم بستی کا نام تھا، اور اس بستی میں جو غار تھا اس غار میں چلے گئے تھے۔ کہف غار کو کہتے ہیں، تو رقیم کا لفظ اس لیے ہے، بارہ اس پہ زیادہ اس وقت بات کرنے کی گنجائش نہیں۔ اصحاب کہف جو ہیں آپ ان کو ہماری نشانیوں میں سے ایک اکیلی ہی نشانی سمجھتے ہیں عجیب؟ ہماری ہر نشانی عجیب ہے۔ کانوا من آیاتنا عجبا، وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے جب یہ تن چند نوجوان، پہلے اللہ تعالیٰ خلاصہ بیان کر رہے ہیں 2 لفظوں میں، 2 جملوں میں، پھر اس پورے اصحاب کہف کی ڈیٹیل آ رہی، سنیے۔ یہ چند نوجوان تھے، غار میں چلے گئے، اور غار میں جا کے انہوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، یا اللہ ہم پر رحمت کی برسات برسا دے، وہیئ لنا من امرنا رشدا، یا اللہ ہم اپنے وطن کو، قوم کو، قبیلے کو چھوڑ کے تیرے راستے میں ہجرت کر چکے ہیں مولا کریم، اب ہمارے اس معاملہ ہجرت میں مولا کریم ہماری رہنمائی فرما۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، کیا اللہ تعالیٰ کو پیار آ رہا ہے ان پر؟ اللہ کہتے پھر ہم نے کیا کیا؟ پھر ہم نے ان کے کانوں پہ تھپکی دی، تھپک کے سلا دیا۔ ماں بچے کو تھپکتے ہوئے پیار سے سلاتی ہے، یہ پیار کا استعارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اپنے ان بندوں کے پیارے بندوں کے کانوں پر تھپکا دیتے ہوئے، تھپکتے ہوئے ان کو 309 برس تک سلائے رکھا، پھر ہم نے دوبارہ جگائے، یہ بھی ہمارا کمال تھا۔ یہ سارا خلاصہ اللہ نے بیان کر دیا۔ اب سنیے، اب کہتے ہیں نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اے نبی ہم آپ پر اصحاب
کہف کا قصہ ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں. لا الہ الا اللہ. انہم فتیۃ، یہ چند نوجوان تھے. نوجوان جب ہدایت پر آتا ہے نا تو بازی پلٹا کے رکھ دیتا ہے. اصحاب کہف بھی نوجوان تھے. آمنوا بربہم، ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی اپنے پروردگار پہ ایمان لا چکے تھے. وزدناہم ہدا، ایمان لائے، پہلے انہوں نے طلب کی تو ایمان مل گیا، تو ہدایت کے دو درجے آ گئے، انابت اور ہدایت. وزدناہم ہدا، ہم نے انہیں ہدایت میں بڑھا دیا، استقامت آ گئی. وربطنا علی قلوبہم، پھر ہم نے ان کے دلوں کو تھام بھی لیا تھا جب وہ بڑے دربار میں بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے ہماری توحید کا اعلان کیا تھا. یہ ربط قلب بھی آ گیا. یہ ہدایت کی چاروں درجے ایک ہی آیت میں آ گئے. ایمان لائے، ایمان بغیر طلب کے ملتا نہیں، تو ایمان سے طلب اقتضاء النفس کے طور پہ ثابت ہو گیا. ٹھیک، طلب بھی آ گئی، ایمان بھی آ گیا. وزدناہم ہدا، ہم نے ایمان میں انہیں بڑھا دی، ترقی دی، استقامت بھی آ گئی. پھر ہم نے ان کے دلوں کو تھام لیا، ربط قلب بھی آ گیا. جب اللہ تعالیٰ دل کو تھام لیتا ہے تو پھر بندہ گمراہ نہیں ہوتا کبھی بھی. یہی بدریوں کو کہا تھا اللہ تعالیٰ نے، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، میں نے تمہاری بخشش کر دی، تم جو چاہو کرو. کیا مطلب؟ اب تم میری مرضی کے خلاف چل ہی نہیں سکتے ہو، میں نے تمہارے دلوں کو تھام لیا ہے، تم ربط قلب کے درجے پر پہنچ گئے ہو. خیر یہ ایک الگ بات ہے، میں نے تھوڑا سا ویسے ٹچ دے دیا. چلتے ہیں. یہ کچھ نوجوان تھے، اللہ پہ ایمان لا چکے تھے، اللہ نے ان کو ایمان میں ترقی بھی دی تھی، استقامت بھی نصیب کر دی تھی. ابھی ربط قلب کا مرحلہ تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں لکھا ہوا تھا. چونکہ وقت کا جو بادشاہ تھا وہ مشرک تھا، وقت کی حکومت مشرکوں کی حکومت تھی، تو یہ چھپ چھاپ کے اللہ کی عبادت کرتے تھے. لیکن ہر ملک کی، ہر ریاست کی اپنی ایجنسی ہوتی، اپنے زمانے کے حوالے سے. مخبروں نے رپورٹ کر دی یہ چند نوجوان صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہماری طرح عبادت نہیں کرتے، اللہ کے پیاروں کو شریک نہیں ٹھہراتے. بادشاہ کو رپورٹ مل گئی، بادشاہ نے ان کو دربار میں طلب کر لیا. اور یہ بھی کوئی چھوٹے نوجوان نہیں تھے، یہ بھی اس وقت کے سلطنت کے عام ترین لوگوں کی اولاد تھے، اس لیے تھوڑی بہت بادشاہ کی طرف سے ان کو رعایت بھی ملی اور انہوں نے اس رعایت سے ٹھیک ٹھیک فائدہ بھی اٹھایا. سنیے ذرا، لا الہ الا اللہ. اب دیکھیں، یہ خود گویا شہزادے تھے، وزیر زادے تھے، امیر زادے تھے، تو ایسے لوگوں کو سوئی کی چبن بھی پہاڑ محسوس ہوتی ہے، لیکن انہوں نے اللہ کے راستے میں کیسی قربانی دی ذرا دیکھیں. جب بادشاہ نے ان کو بلایا اور ان کے دین کے متعلق پوچھا، پھر یہ گھبرایا نہیں، بس ہدایت کا ایک مقام رہتا تھا، اس وقت اللہ نے ان کو وہ بھی عطا کر دیا. اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے دلوں کو تھام لیا، ربط قلب کے درجے تک پہنچا دیا. کب؟ اذ قاموا، جب یہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے، فقالوا، اعلان کر دیا، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے، ہمارا کارساز وہی ہے. لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے علاوہ کسی اور الہ کو اپنی مشکلات میں، حاجات میں، راحت میں، مصائب میں نہیں پکاریں گے. اللہ اکبر. اسی سے سمجھ لیں دین کا جزو اعظم ہی اللہ کو پکارنا ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. آج یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. کوئی فضائل پہ محنت کر رہا ہے، کوئی صرف مسائل پہ محنت کر رہا ہے، نظریے پر آتے ہی نہیں ہے. کوئی نظریے پر آتا ہے تو نظریہ ختم نبوت پر کام کرتا ہے یا نظریہ صحابہ پر کام کرتا ہے. نظریہ توحید پہ سب سے کم لوگ آتے ہیں، جبکہ نظریہ توحید کی وجہ سے نبوت ہے، ختم نبوت ہے، اور صحابہ کی عظمت اور وقار ہے، اور اسی نظریے کی وجہ سے آگے مسائل بھی ہیں اور فضائل بھی ہیں، اور اسی کی وجہ سے پھر حکومت کے اندر دین کا نفاذ ہے. آج جو اقامت دین کا کام کرتے ہیں اس حوالے سے کہ حکومت میں دین آ جائے، وہ ہر طرح کے مشرکوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، اللہ کے دین کے باغیوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں. کہتا جی ہم سب مل کر ماشاءاللہ دین قائم کریں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ دین کا جزو اعظم ہے اللہ کو پکارنا. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. یہ دیکھیں بادشاہ کے بڑے دربار میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں لن ندعو من دونہ الہا، ہم اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکاریں گے. اسی پہ تو جھگڑا تھا. لقد قلنا اذا شططا، ہم نے اگر ایسا کیا تو یہ حق سے بہت دور کی بات ہوگی.
اب پھر صرف انہوں نے اس پر کام بات نہیں کیا کہ اپنی بات بتا دی، نہیں، کیا حوصلہ تھا ان اصحاب کہف کا، درباریوں کی طرف اشارہ کیا بڑی حقارت سے، ہا اولائی، یہاں حقارت کے لیے آیا، ہا اولائی قومنا، یہ ہماری قوم، اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ خصوصاً درباری بھی آگے، باری ساری قوم بھی آگئی، ہا اولائی قومنا، یہ ہماری قوم، اتخذوا من دونہ آلہہ، اللہ کو چھوڑ کے انہوں نے چھوٹے چھوٹے خدا بنا لیے، الہ بنا لیے، مشکل کشا بنا لیے، حاجت روا اور دستگیر بنا لیے، غوث بنا لیا، لولا یأتون علیہم بسلطان بین، یہ اپنے اس شرک پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پہ بہتان باندھے، بہتان تراشے۔ اب انہوں نے ساری تقریر کی، درمیان میں باقی ساری بات حذف ہے، چونکہ یہ بڑوں کی اولاد تھی تو ان کو چھوٹ مل گئی، نوجوان ہیں، بڑوں کی اولاد ہیں، بھائی ذرا تم جذباتی ہو رہے ہو، ذرا سوچ ساچ کے پھر آنا ہمارے پاس کہ تم اپنے دین کو بدلتے ہو کہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ تقریباً ہر زوال پذیر معاشرے میں رہا ہے، بڑوں کو چھوٹ ملتی ہے، چھوٹوں کو دبایا جاتا ہے، لیکن یہ بڑے خوش قسمتی سے اچھے تھے اور ان کو چھوٹ ملنی بھی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے چھوٹ دین کی وجہ سے تو نہیں دی تھی، اپنی دنیا داری کی وجہ سے دی تھی، بڑوں کی اولاد ہیں، چلو ان کو تھوڑی سی رعایت دیتے ہیں، اوپر سے نوجوان بھی ہیں، جذباتی ہیں، تھوڑا سا سوچ لیں، ذرا ٹھنڈے ہو جائیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے، لا الہ الا اللہ، ذرا سوچنے کا موقع دیا۔ یہ آگے انہوں نے کہا بس، کہا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، جب تم ان مشرکوں کو چھوڑ چکے ہو، ان کے جھوٹے معبودوں کو چھوڑ چکے ہو، تو بس اب چلو غار میں پناہ لیتے ہیں، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے اپنے ایمان کو بچانے کا، اپنی جان کو بچانے کا، اول تو ایمان ہے، یہی راستہ ہے، ہم چلتے ہیں تورا بورا۔ اللہ اکبر، میں نے اصحاب کہف کا غار کا نام تورا بورا کہہ دیا نا، لا الہ الا اللہ۔ چلو جی غار چلتے ہیں، یہ غار ویسے بڑے کام کے ہیں، آج بھی افغانستان کے اندر میل ہاں میل کی غاریں اللہ نے بنائی ہوئی، اللہ نے چونکہ اس خطے سے کام لینا ہے اور نبی اور حدیث میں پیشن گوئیاں ہیں، تو اللہ نے خطہ بھی ایسا بنایا، میل ہاں میل کی غاریں، اور یہ مجاہدین کے لیے مورچوں کا کام دیتی ہیں، قدرتی مورچے۔ تو یہ غاروں کا کام آج کا نہیں ہے بھائی، ہر فرعون کے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہتوں کو بھی کچھ نہ کچھ دیا ہوتا ہے۔ طالبان افغانستان کے کتنے نہت تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا بندوبست کیا کہ 60 ممالک کی فوج کو زیر و زبر کر کے رکھ دیا۔ اب آپ یہاں دیکھیں، پوری ریاست ان کے خلاف ہے، یہ ٹائم نکل کے غار میں چلے گئے، اور کیا کہا، آپس میں مشورہ کیا، چلو غار کی طرف چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہم پر نچھاور کرے گا، اور ہمارے اس ہجرت میں جس چیز کی بھی ہمیں ضرورت ہو، وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، ہمیں وہ مہیا کرے گا، ہمیں اللہ پہ یقین ہے، جس چیز کی بھی ضرورت ہو۔ ابھی انہوں نے آپس میں گفتگو کی، لیکن جو انہوں نے گفتگو کی غار میں چلے گئے، تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ایمان کا، اللہ پر اس یقین کا، اللہ پر اس مان کا کتنا خیال رکھا اللہ نے، انہوں نے اللہ پر مان رکھا، ہم اللہ کے لیے ہجرت کریں گے، اللہ ہمیں کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، جس چیز کی ضرورت ہوئی وہ مہیا کر دے گا۔ تو فوراً اللہ تعالیٰ جو ذکر کر رہے ہیں وہ ضرورت ہی کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو میں نے ان کی ضرورتیں کیسے 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 پوری کی، ذرا سنیے۔ کہتے ہیں وہ غار میں چلے گئے، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، اب جب غار میں چلے گئے تو پیچھے بات ہو چکی ہے کہ وہ اندر غار میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار سے، جس طرح ماں بچے کو لوریاں دیتے ہوئے کان تھپکاتے ہوئے سلاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کان تھپکاتے ہوئے انہیں سلا دیا، یہ پیار کا استعارہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار سے ان کو سلا دیا۔ اور اگلی رکوع میں آ رہا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، 309 سال تک سلائے رکھا۔ اب اس 309 سال کے اندر کیا طوفان، کیا آندیاں، پھر ان کی جو بیسک نیڈز ہیں، سورج کی روشنی ہے، حرارت ہے، تپش ہے، سردی ہے، گرمی ہے، اور کن چیزوں سے بچانا ہے، کون سی چیزیں مہیا کرنی ہیں، ان کی کروٹیں کیسے بدلنی تاکہ بیڈ سول نہ ہو، سارا کچھ۔
اب چونکہ انہوں نے کہا تھا چلو اللہ کے لیے ہجرت کرتے ہیں، غار میں چلتے ہیں، اوپر سے رحمت نچھاور ہوگی اور جس کی ضرورت ہوگی وہ مہیا کر دے گا. اللہ نے ان کے اس بات کو اور اس دعا کو اور اللہ کا اوپر اس یقین کو اللہ نے ایک ایک کر کے پورا کیا، ایک ایک کر کے. اب اللہ تعالیٰ کس طرح پیار سے بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے ان کی بیسک نیڈز کو کیسے پورا کیا. تم دیکھتے اگر تم وہاں ہوتے، سورج کو دیکھو، سورج جب ان کے غار سے گزرتا تھا تو دائیں طرف جب گزرتا تھا ان کافیم ذات الیمین، جب طلوع ہوتا تھا تو دائیں طرف سے ہٹ جاتا تھا. یعنی غار ہے، سورج طلوع ہو رہا ہے تو طلوع ہوتے ہوئے دائیں طرف سرک جاتا تھا، براہ راست سورج کی شعاعیں غار کے اندر نہیں پڑتی تھیں. اور جب وہ غروب ہوتا تھا تو غروب ہوتے ہوئے سورج کی شعاعیں بائیں طرف آتی تھیں غار کے، جو وہم فی فجوۃ من، وہ اندر غار کشادہ تھی اس کے درمیان میں تھے. بالکل غار کے کشادگی والی جگہ میں بیچوں بیچ براہ راست سورج پڑتا ہی نہیں تھا. سورج دائیں بائیں کنی کترا کے نکل جاتا تھا، طلوع ہوتا تو دائیں طرف کنی کترا جاتا تھا، غروب ہوتا تو بائیں طرف کنی کترا جاتا تھا. اللہ کہتے ہیں ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ اس طرح ضرورت کو پورا کرنا، اس طرح سورج کا ہٹ جانا. سمجھ آئی؟ کیا پتا ہے اللہ تعالیٰ نے سورج کی چال ہی آگے پیچھے کر دی اس ٹائم، یا کیا پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر غار ہی اس طرح غار ہی کا نقشہ وہ ہو کہ سورج اس طرح دائیں بائیں کنی کترا جاتا ہو. کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہم پھر غار کی پیمائش میں لگ جاتے ہیں. ان چیزوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے غار ہی کی پیمائش کرنی ہے. کیا اللہ خود سورج کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا اس کی چال کو؟ تو ہم لوگ غار کی پیمائش کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. غار اس زاویے پر ہوگا تو دائیں طرف سے ایسے گزرتا ہوگا، بائیں طرف سے ایسے گزرتا ہوگا. اللہ کی قدرت اس سے بھی بڑی ہے. غار کو اس زاویے پر رکھے یا غار کسی بھی زاویے پر ہو، سورج کا زاویہ اللہ بدل دے. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. جس سے اللہ ہدایت دیتا ہے وہ ہدایت پر ہوتا ہے، جس سے اللہ گمراہ کر دے میرے نبی آپ اس کے لیے کسی ولی مرشد کو نہیں پائیں گے کہ وہ اس کو ہدایت دے دے، ہدایت کا ذریعہ بن جائے. لا الہ الا اللہ. اللہ کی آیات کو دیکھ کے کون ہدایت حاصل کرے گا؟ جو ہدایت حاصل کرنا چاہے گا. اب آگے دیکھتے جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیسک نیڈز کا انتظام کیا کیا تھا. ایک تو اندر ان کا انتظام یہ کیا سورج کی براہ راست تمازت، اس کی گرمی نہ پہنچے لیکن حرارت سے مستفید ہوتے رہیں. یہ بھی ہو گیا کام. ٹھیک. اب غار کا ماحول ایسا بنا دیا، ان کی حفاظت بھی درکار تھی کہ کوئی اندر آ کے ان کو پکڑ نہ لے. تو اللہ تعالیٰ نے غار کے ماحول کو ہیبت ناک بنا دیا. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، ہم نے غار کا ماحول ایسا بنایا تھا کہ تم انہیں بیدار، تم سمجھتے کہ یہ بیدار ہے اگر تم انہیں دیکھتے. وَهُمْ رُقُودٌ، سمجھ آئی؟ حالانکہ وہ تو سو رہے ہیں اور ان کی آنکھیں کھلی ہیں اور ایسی ہیبت ناک اور دہشت ناک ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. اللہ کس پیار، اللہ کو اپنے موحد بندے پر کتنا پیار آتا ہے، ذرا تھوڑا سا دیکھ تو لے. سمجھ آئی؟ موحد اور متوحد کی گردانیں کرنے والوں، اللہ کو موحد پر پیار کتنا آتا ہے ذرا دیکھ لو. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دیتے تھے. اللہ کہتے ہیں ہم انہیں کروٹ دیتے تھے، کبھی دائیں کبھی بائیں. ہم کروٹ لیتے ہیں نا، 309 سال تک اللہ انہیں کروٹ دیتے رہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کا بھی انتظام کیا، ان کی حفاظت کا بھی ایسا انتظام کیا، ہیبت ناک ماحول کہ اندر جاؤ تو پتہ چلے کہ وہ تو جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں. ابھی ہیبت ناک ماحول آگے مزید آ رہا ہے. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ، ان کا کتا بھی ساتھ تھا. کتا دونوں پاؤں پھیلائے پیراداری کی شکل میں غار کے باہر بیٹھا ہوا تھا. کوئی جانور، وہ یہ ادھر ادھر کی کوئی چیز اندر نہ آئے. وہ بھی 309 سال تک پیرادار ہی رہا. اللہ اکبر. تو جس طرح ان کو نیند آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نیند میں ہی رکھا ہوگا. لا الہ الا اللہ. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. ہم نے غار کا ماحول ایسا بنایا تھا کہ مخاطب اگر تو جانک کے دیکھتا تو تو الٹے پاؤں بھاگ پڑتا، تیرے اندر ان کی دہشت طاری ہو جاتی، روب پڑ جاتا. کیا اللہ نے انتظام کیا تھا. دیکھو نا، ضرورت کی ہر چیز اللہ انہیں مہیا کر رہے ہیں. یوں اللہ نے 309 برس بعد انہیں جگایا.
اب جاگنے کے بعد کہتے ہیں یار کتنی دیر ہم سوئے ہیں؟ تو کچھ نے کہا یار کوئی دین کا تھوڑا سا حصہ سوئے ہوں گے، سمجھائیے. تو کچھ نے کہا اللہ کو پتہ ہے، بس چلو یہ پیسے دو، بندے کو بھیجو، بھوک لگ رہی ہے. تو دیکھو کس کے پاس ستھرا نتھرا کھانا ہے، کیونکہ آبادی ہے، اسی آبادی کے لوگ تھے، ان کو پتہ تھا، کیونکہ آبادی میں تو غیر اللہ کی نیازیں بھی ہوتی تھی، اللہ کے نام کے علاوہ بھی ذبح کرتے تھے. بتا نہیں کس طریقے سے ذبح کرتے ہوں گے. کہا جو صاف ستھرا کھانا ہو، اللہ کے نام پر ہو، صحیح ذبح کرنے والا ہو. اسکا کے اندر سارے مفہوم آگے. اسکا طعامن، صاف ستھرا اللہ کے نام پہ دیا ہوا، سنت کے مطابق ذبح کیا ہوا، ستھرا ہر لحاظ سے کھانا. اسکا طعامن فلیأتکم برزق منہ ولیتلطف. دیکھنا دکاندار سے نرمی سے بات کرنا، یہ نہ ہو کہ کسی حرکت سے ہماری خبر ہو جائے ان کو. اگر انہیں ہماری خبر ہو گئی تو پھر وہ ہمیں سنسار کر دیں گے، یا وہ پھر ہمیں اپنے مذہب میں لٹا دیں گے. پھر ولن تفلحوا اذا ابدا، پھر تم کبھی فلاح نہیں پا سکو گے، پھر ہم کبھی فلاح نہیں پا سکیں گے. اللہ کہتے ہیں یوں ہم نے باہر والوں کو ان کی خبر دیتی. یہ کاف بیان کمال کا ہے. وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ. بہت سے مفسرین ہر وقت کاف تشبیہ بنا کے مشکل میں پڑے رہتے ہیں. ہم نے جن استادوں سے پڑھا، اللہ کا شکر، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے. میں نے اپنے والد سے پڑھا، میرے والد نے حضرت شیخ مولانا غلام اللہ خان سے پڑھا، انہوں نے اپنے استاد مولانا حسین علی سے پڑھا، اور یہ سلسلہ سیدھے نبی علیہ السلام تک پہنچتا ہے. لوگوں کی صرف حدیث کی سندیں محفوظ ہیں، الحمدللہ ہماری سند تفسیر کی بھی نبی علیہ السلام تک محفوظ ہے. انشاءاللہ وقت ملا تو وہ بھی پڑھ کے سناؤں. لا الہ الا اللہ. اپنے استادوں کی قدر آتی ہے، خدا کی قسم، جن سے ہم نے تفسیر پڑھی ہے. اللہ کہتے ہیں دیکھو یہ ہمارا کمال تھا، ہم نے سکے دے کر باہر بھجوا دیا اور باہر کے لوگوں کو ان کا بتا دیا 300-900 سال بعد. اور کیوں بتایا؟ کیونکہ باہر جھگڑا ہو رہا تھا قیامت ہے کہ نہیں، لوگ مناظرے کر رہے تھے قیامت نے برپا ہونا ہے کہ نہیں. ہم نے ٹھیک 309 برس بعد ہم نے ایسی حالت میں ان کو اٹھا کے ہم باہر لے آئے کہ باہر آخرت کے بارے میں جھگڑا ہو رہا ہے کہ قیامت ہونی کہ نہیں ہونی ہے. تو 309 برس بعد اسی آبادی کے لوگوں کو ہم باہر لے آئے تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ 309 برس پہلے جو لوگ روپوش ہوئے تھے آج دوبارہ زندہ ہو کے سامنے آ گئے، اور ان کو یقین آ جائے جو اللہ 309 برس بعد اٹھا سکتا ہے وہ اللہ 3 لاکھ سال بعد بھی اٹھا سکتا ہے. لا الہ الا اللہ. اب کیا کہتے ہیں، ایک طرف تو ان بیچاروں کی یہ حالت تھی، ایک طرف تو ان کی یہ حالت تھی کہ بیچارے ڈر کے مارے، پوری قوم سے ڈر کے، ریاست سے ڈر کے، سیاست سے ڈر کے، وقت کی قیادت سے ڈر کے غار میں چھپے پڑے تھے اپنی جان بچانے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے. اب انقلاب کیا آیا یہ دیکھیں، اب لوگ ان سے اپنی نسبتیں بنانے لگے. اللہ اکبر. انہوں نے کہا یار یہ جو بھی ہیں بس یہ ہماری قوم کے لوگ تھے، اور اتنا شاندار ایک کیا کہتے ہیں اللہ کی طرف سے معجزہ سامنے آ چکا ہے، تو ہم یہاں ان کی غار پر ایک یادگار عمارت بنا لیتے ہیں ان کے نام کی. تو یادگاری عمارتوں کا رواج آج سے نہیں، بہت پہلے سے. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ جو دوسرے لوگ تھے جن کا غلبہ تھا، جنہوں نے غلبہ پا لیا، تو غلبہ پایا کن لوگوں نے غلبہ پایا؟ اصحاب کہف مسلمان تھے نا، تو انہی کے اسلام کو دیکھتے ہوئے دوسرے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے، سب نے غلبہ پایا. سمجھ آئی؟ اور کہتے ہیں اس وقت مسلمانوں کی حکومت تھی. سمجھ آئی؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی، ہم نام نہاد تمہاری طرح کوئی مومبتیاں جلا کے یادگار عمارت بنا کے کھڑا نہیں کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جیسے آج کل ہوتا ہے نا مومبتی، تو میں نے ویسے کہہ دیا. ہم اس پر مسجد بنائیں گے، مسجد لنتخذن علیہم مسجدا. بہت سے لوگ غلط استدلال کرتے ہیں، دیکھو جی قبروں پر مسجد بنانا ٹھیک ہے. یہ کہاں لکھا ہے قبر پر مسجد بن رہی ہے؟ ذرا قرآن سے ثابت کرے نا، لنتخذ علیہم مسجدا. کہاں ہے مسجد ان پر بن رہی ہے؟ آپ کہہ رہے مر گئی تو بن گئی، علیہم کا لفظ ہے بھائی. اس کا مطلب تو پھر اگر سیدھا سادہ ترجمہ کرنا ہے تو ترجمہ یہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو نیچے رکھ کر اوپر سے مسجد بنا دی. کریں گے یہ ترجمہ؟ لا الہ الا اللہ. اپنی طرف سے قبریں نہ نکالا کریں. سمجھ آئی؟ یہ ان کی غار ہے، اس پر بنا. لنتخذن علی کہفہم، کہف مضاف محذوف ہے، ان کے غار پر مسجد بناتے ہیں. تو قبر پر مسجد بنانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اعتراض کرنے والا دڑام سے اچانک سامنے آ جائے. یہ لوگ یہ مولوی صاحب آپ کہتے ہیں قبر پہ مسجد بنا یہاں بن رہی ہے. یہاں قبر کا ذکر ہے کہاں بھائی؟ پہلے یہ بتاؤ. اگر سیدھا سادہ ترجمہ کرنا ہے تو پھر یہ کرو،
ہم ان پر مسجد بنائیں گے، ان پر. لا الہ الا اللہ، لا الہ. تو یہ ان کے غار پہ مسجد بنی، غار کے دروازے پر. ٹھیک ہے. سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم. اب لوگ کہتے ہیں اصحاب کہف 3 تھے چوتھا کتا تھا، کچھ لوگوں نے کہا 5 تھے چھٹا کتا تھا، اور سب اندھے کے تیر مار رہے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا 7 تھے 8واں کتا تھا. اب اندازہ کریں لوگ کن معاملات میں پڑ گئے، ذرا تھوڑا سا سوچ رہے ہیں. اصحاب کہف کون تھے؟ موحد تھے. یہ موحد متوحد کی گردان چھوڑ دو، یہ تمہیں رلا کے رکھے گی قیامت کے دن. موحد تھے. کیا قربانی دی؟ اللہ کے دین کے لیے قربانی دی. کہاں گئے؟ کہف میں چلے گئے، غار میں چلے گئے. واپس انقلاب آیا، پلٹا کھایا. سمجھ آئی؟ تو اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ ان کی زندگی کو لے کے سبق لیتے، ان کی طرح حوصلہ بلند کرتے، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکاریں اور اللہ کے مقابلے میں ہر طاقت کو چیلنج کریں. یہ سبق لینا تھا. لوگوں نے یہ سبق نہیں لیا، بلکہ کہنے لگے اصحاب کہف تھے کتنے؟ کسی نے کہا 3 تھے چوتھا کتا، 4 تھے 5واں کتا، کیا کہتے ہیں 5 تھے چھٹا کتا، 7 تھے 8واں کتا. خیر یہ بات تو ٹھیک ہے 7 ہے 8واں کتا، لیکن لوگ پڑے اس کاموں میں. جو سبق لینا تھا اس میں نہیں پڑے، وہ کتے کے پیچھے پڑ گئے. کسی نے کتے کو جنتی بنا دیا. جی اصحاب کہف کا کتا بھی جنتی ہے ماشاءاللہ. ایک مولوی صاحب نے بھی جیو میں، شاید وہ ہمارے ہی طبقے کا تھا، جب اس نے یہ لفظ منہ سے بولے مجھے بڑی شرم آئی، خدا کی قسم بڑی شرم آئی. ہمیں اتنا بھی پتہ نہیں ہے حدیث صحیح کسے کہتے ہیں، غیر صحیح کسے کہتے ہیں، من گڑت کیا. جو سبق لینا وہ نہیں لے رہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں بس ہم نے جو آپ کو بتا دیا، اس سے زیادہ آپ نے بات نہیں کرنی. جو وہی آئی ہے اسی کی روشنی میں اصحاب کہف کی بات کرنی، زیادہ بات نہیں کرنی. اور اصحاب کہف کے متعلق آپ نے ان لوگوں سے پوچھنا ہی نہیں. ان کو کیا پتا؟ ان کو تو کچھ بھی پتا نہیں. جو ہم نے وہی بتائی بس اسی پہ رہیے. تو حضرات محترم، اصحاب کہف کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے کیوں سنایا؟ اصحاب کہف کا اللہ تعالیٰ نے یہ سارا واقعہ اس لیے سنایا کہ سب سے پہلے لوگوں کو پتہ چلے کہ قربانی کس مقصد کے لیے دی جاتی ہے. تو صحابہ کو ہمت دلانے کے لیے اصحاب کہف نہتے تھے، اللہ نے ان کا ساتھ دیا. آج تم نہتے ہو، اللہ تمہارا ساتھ دیں گے. اور یہ بتانے کے لیے ہمیشہ اچھا انجام، ہمیشہ. ارے بھائی 5 منٹ تو ہے نا، آپ جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا ہے نا ٹائم. اچھا چلیں 43-44 پر ہے شاید. خیر میں 2-3 منٹ میں بس کر دیتا ہوں، اچھی بات ہے. اچھا جی، تو اچھا انجام ہے ہمیشہ تقوی والوں کے لیے. اور اچھے انجام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حکومت میں بھی آ جائیں. فیقتل او یغلب، یا شہید ہو جائیں گے یا غلبہ پا کے غازیوں کے سامنے آ جائیں گے. دونوں صورتوں میں بہرحال اچھا انجام ہے. ٹھیک ہے. اور اصحاب کہف کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی بیان کر دیا تاکہ آخرت کا ثبوت مل جائے اور لوگوں کو پتہ چل جائے جو اس وقت جگڑ رہے تھے 309 برس بعد جو ماحول بنا ہوا تھا، آخرت نام کی کوئی چیز ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے 309 برس نیند میں سلا کے اٹھا کے بتا دیا. جو اللہ 309 برس بعد لوگوں کو نیند سے اٹھا سکتا ہے وہ 3 لاکھ سال بعد بھی اٹھا سکتا ہے. آخرت کا ثبوت بھی اس سے مل گیا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بھی لوگوں پہ آشکارا کر دی. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ کی ہمراہی، اللہ کی فیور، اللہ کی حمایت ان لوگوں کے ساتھ ہوتی جو متقی ہوتے ہیں اور جنہوں کو کار ہوتے ہیں. اس موقع پر مجھے اپنے والد محترم یاد آ رہے ہیں. ہم تفسیر پڑھا کرتے تھے ابو جان سے، اور ابو جان یہاں غالباً تفسیر روح المعانی کا شاید حوالہ دے کے اس آیت کے اوپر ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون پہ عربی کا شعر پڑھا کرتے تھے. من اتقى فی افعالہ واحسن فی اعمالہ کان اللہ معہ فی احوالہ. یہ افعال اعمال آگے پیچھے ہو سکتا ہے، مفہوم ہے کہ جس نے اپنے افعال میں تقوی اختیار کیا اور اپنے اعمال نیک بنائے تو اللہ تمام احوال میں اس کے ساتھ ہوتا ہے. من اتقى فی افعالہ واحسن فی اعمالہ کان اللہ معہ فی احوالہ. جو افعال میں متقی ہوتا ہے، اعمال میں احسان کے درجے پر ہوتا ہے، اس کے تمام احوال میں اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ ہمیں ان آیات کا مصداق بنائے. اور اصحاب کہف کا اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ اس لیے بھی بیان کیا شرک کی نفی ہو جائے. یہ اصحاب کہف خود مختار نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت نہیں دی کہ جو کریں کر گزریں. نہیں، یہ بیچارے اتنے مجبور تھے کہ چھپ کے غار میں جا کے چھپ گئے. اللہ سے انہوں نے دعا مانگی. جس طرح اصحاب کہف نے درمیان میں تمام واسطوں کو ہٹا کے براہ راست اللہ کی رحمت کو سامنے رکھ کے اللہ سے دعا کی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. مولا
پروردگار تو ہی ہے، یا اللہ رحمت کی برسات برسا دے، یہ دعا کی، تو اسی طرح ہم لوگوں کو دعا کرنی ہے، براہ راست اللہ کو اس کے ناموں کا حوالہ دے کے، اس کی صفات کا حوالہ دے کے، اپنے اعمال کو پیش کر کے اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے۔ ایک تو شرک کی نفی ہو جائے کہ اصحاب کہف عالم الغیب نہیں تھے، عالم الغیب ہوتے تو وہ سکہ دے کے اپنے بندے کو بیچتے نہ، عالم الغیب ہوتے وہ یہ سوال نہ کرتے کتنی دیر ہم سوئے ہیں، اصحاب کہف کو پتہ نہ چلا کتنی دیر سوئے تھے، تو آج کے کسی بندے کو کیسے پتہ چل سکتا ہے دل کی باتوں کا، آگ کی خیانت کا، ابن والے وسوسوں کا؟ اصحاب کہف کے واقعے سے پتہ چلا متصرف فی الامور، ساورن پاور اللہ ہے جس نے 309 سال تک سلائے رکھا ان کی اختیار کے بغیر، اور ان کو جگایا ان کے اختیار کے بغیر، ان کو بازار میں پہنچا کے انہیں پھنسایا اختیار کے بغیر، پھر ان کا بظاہر تو پھنسانا ہی ہوا نا، اور اس کے بعد ان کی عزت کروائی ان کی سوچ کے بغیر، ان کی سوچ بھی نہیں تھی ان کی اس طرح عزت ہوگی، ان کی سوچ بھی نہیں تھی کہ لوگ آپس میں جھگڑا کریں گے کہ ہم ان کی یادگار بناتے ہیں، ہم ان کے لیے مسجد تعمیر کرتے ہیں، محض یادگاری عمارت نہیں، ہم یادگاری مسجد بناتے ہیں، تو یہ ان کی سوچ بھی نہیں تھی، کہاں سے اٹھا کے اللہ نے کہاں پہنچا دیا۔ ساورنٹی اللہ کے پاس، ساورن پاور اللہ، متصرف فی الامور اللہ، عالم الغیب اللہ۔ اصحاب کہف سے ان تمام چیزوں کی نفی ہوتی ہے، اور لوگوں نے اصحاب کہف کی زندگی کو چھوڑ کے اصحاب کہف کے نام کی نیازیں دینی شروع کر دیں، جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں نظر اللہ تھے نیاز حسین، حالانکہ نظر بھی وہی نیاز بھی وہی، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نام نظر نیاز دینے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اصحاب کہف کے نام نیاز بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔ 7 روٹی اصحاب کہف کے نام مشرک دیتے رہے، 8ویں روٹی اصحاب کہف کے کتوں کے نام نیاز دیتے رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ سارا شرک ہے، اللہ اس شرک سے بچاتے ہیں۔ نظر نیاز میرے نام بس، میرے علاوہ کسی کا نام نہیں چلے گا۔ وما اہل لغیر اللہ بھی، میرے علاوہ جس کے نام پہ تم جو چیز دو گے وہ حرام ٹھہرے گی، اور یہ تمہارا کام شرک ٹھہرے گا۔ ہاں البتہ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ دیتے اللہ کے نام ہے، لفظ غلط استعمال کرتے ہیں، یہ جی فلاں حضرت کی نیاز ہے یا فلاں حضرت کے نام نیاز ہے، وہ نام استعمال کر کے بھی دراصل ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہم اللہ کے نام دے رہے ہیں، ثواب انہیں پہنچا رہے ہیں، تو یہ شرک تو نہیں ہوگا، لیکن وہ الفاظ کو غلط استعمال کر رہے ہیں، لہٰذا الفاظ بھی ہمارے درست استعمال ہونے چاہیے۔ تو اصحاب کہف سے یہ سارا رزلٹ سامنے آ گیا، صحابہ کو تسلی ملی، اور ہمیں بھی سبق اٹھانا ہے، اللہ کی توحید کے لیے اپنے مال کو اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو عزت دیتے ہیں، جو حالات میں انقلاب لاتے ہیں، جس طرح اصحاب کہف کو پتہ نہیں تھا، اسی طرح ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح کایا پلٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ انشاءاللہ وقت ہو رہا ہے افطاری کا، کل انشاءاللہ ہم اسی عصر کی نماز کے بعد 5:30 اور 5:45 کے درمیان قرآن کریم کے منتخب آیات کی تفسیر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔